بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے تشریف لا رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام رکھیں. کیا کسی معتبر عالم کی بات پر عام شخص کو تحقیق کرنا ضروری ہے؟ نہیں، قرآن کریم میں ہے علماء سے پوچھنا ہی کافی. میں نے خواب دیکھا کہ اپنی مسجد کے امام صاحب کو جو معذور ہوئے اپنی گود میں اٹھا کر مسجد پہلی سے پھیلایا ہو. آپ کی ان سے عقیدت اور محبت دین کے لیے ہے، اللہ مبارک کرے. ایسی کوئی آیت یا حدیث ہے جس میں کافر کو کتے سے بدتر کہا گیا ہو؟ جی ہاں، آیت ہے ان شر الدواب عند اللہ. کافر کو کتے سے کیا خنزیر سے ہی بدتر کہا ہے. کیا کسی کافر کو اس کے منہ پر کافر کہنا؟ کافر کو منہ پر کافر کہنا ضروری ہے. جو کافر کو منہ پر کافر نہیں کہہ سکتا وہ مسلمان نہیں ہے. کیا خوشبو سونگھ کر درود شریف پڑھنا چاہیے؟ روایت نظر سے نہیں گزری، عمل یہی دیکھا گیا. اگر بس میں بیٹھ کر ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری، ایصال ثواب یا کسی دعا میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، بہتر ہے. بیٹھے بیٹھے بھی دعائیں مانگی جا سکتی. صرف ضرب مومن میں 4 رکعت نفل پڑھنے کا منظر طریقہ لکھا ہے. دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف دعا بھی پڑھ لے، پھر تیسری رکعت میں کھڑوں کا ثنا پڑھ لے. یہی ٹھیک طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے. نصف النہار 11:50 پر ہوتی ہے. 5 منٹ رک کر فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کی نماز رہ گئی ہو. فجر کی نماز تو فرض ہے، وہ تو مکروہ اوقات میں پڑھنا بھی ضروری ہے. رکنا وکنا نہیں، فوراً پڑھنا ہے. نکاح میں عورت کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے، خواہ وہ والد یا کوئی اور، اس کے وکیل کے اوپر گواہ قائم کرنا ضروری ہے. یہ واقع عورت کی طرف سے وکیل، جی ہاں، کیونکہ اگر خاتون یہ کہے کہ میں نے اس کو وکیل ہی نہیں بنایا تو 2 آدمی موجود ہو جو وکالت کی شہادت دیں. عرض یہ کہ اگر عورت اپنے والدین کے گھر جاتی ہے، درمیان میں سفر شرعی بنتا ہے اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، تو والدین کے گھر میں نماز پوری پڑے گی یا قصر؟ والدین کے گھر میں خاتون جب بھی جائے مکمل نماز پڑھے گی، بشرطے کہ والدین بھی اس شہر میں مسافر نہ ہو. اگر وہ اس شہر کے مقیم ہے، اصلی آبادی ہے، تو خاتون کا والدین کی جائیداد گھر میں حصہ ہے. وہ تو کیا کہ داماد بھی سسرال میں جا کے مقیم ہو جاتا ہے. پوچھنا ہے کہ گاڑیوں کا انشورنس کرنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے لیکن ضرورت کے لیے جائز ہے. مال کراہیت جواز کا فتویٰ ہے. جن کو شیعہ اپنے 12 امام مانتے ہیں، ان میں سے کن کے عقائد شیعہ والے تھے؟ ایک بھی نہیں، سب اہل سنت کے معتبر ائمہ ہیں. وہ 12 کے 12 اہل سنت کے معتبر بزرگ ہیں. یزید کے بارے میں علماء دیوبند کا کیا نظریہ ہے؟ حضرت الاستاذ محدث بنوری معارف و سنن جلد 6 میں لکھتے ہیں، اما یزید کان فاسقا بلا ریب. یزید فاسق فاجر تھا، کوئی شک نہیں اس میں. پھر اس میں 3 فرقے ہیں، فرقۃ تحبہ و فرقۃ تسبہ و فرقۃ تتوقف فیہ. ایک گالیاں دیتا ہے، ایک محبت کرتا ہے، ایک توقف کرتے ہیں. حضرت لکھتے ہیں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت توقف کرتے ہیں. لعنت مکڑا پہ یزید چل رفض شی بعید، تے بے شک مسلمان و مسلمان اہل ایمان. کربلا کے معاملے میں یزید متہم ہے، بدنام ہے. کربلا کے سلسلے میں حرہ کے واقعہ میں یزید مردود الشہادت ہو چکا ہے. امام احمد ابن حنبل سے کتاب الزہد میں منقول ہے، لا یروى عنہ مقبوح فی عدالتہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین صحابی نے بہت خوب، استغفر اللہ استغفر اللہ. قریب ہے کہ آسمان ٹوٹے اور زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس قدر جھوٹ بولنے، غلط بیانی کرنے. اگر کسی سے منقول ہے تو معول ہے، اور اگر کوئی اس پر ضد کرتا ہے تو وہ کذاب و دجال ہے. حضرات حسنین اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں. میرے ایک پلاٹ ہے، بڑی محنت مشقت سے بنایا ہے، تقریباً 1 لاکھ پتہ نہیں کیا ہے. ایک ظالم نے قبضہ کر رکھا ہے، میں مظلوم ہوں، کوئی عمل تجویز کرے. پلاٹوں کو چھڑانے کے اعمال ہمارا کام نہیں ہے، یہ KMC اور حکومت کا کام ہے. سورۃ یاسین پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے تاکہ ظالم کا دل نرم ہو جائے.
قبرستان کے سامنے گاڑی گزرتے ہوئے سورہ فاتحہ 3 کل پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ جی ہاں، پہلے سے بھی شروع کر سکتے، جب قبرستان پہنچے تو وہ پورا ہو۔ والد صاحب کی یادداشت چند روز سے بہت کمزور ہو گئی، دعا بھی کرے، اللہ سے اچھی بات ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے فوت کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ فوت شدہ چیز واپس نہیں آ سکتی، لیکن ہم فوت شدہ نماز کو بعد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے فاتتنا الصلاۃ حدیث میں آیا ہے، ہماری نماز فوت ہو گئی، یعنی وقت سے ہٹ گئی۔ خبروں، مذاکرات اور دینی معلوماتی پروگرام دیکھنے کے لیے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، اور اگر نہیں تو فضل الرحمان جیسے جید عالم۔ فضل الرحمان اس میں جید عالم نہیں ہے، اس میں وہ سیاسی عالم ہے، جتنے غلط سلط کام کر رہا ہے اس میں وہ جید عالم نہیں ہے، اس میں وہ مجلس عمل والا ہے، اور مجلس عمل والے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے کیا اعمال و کردار ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے کے لیے کیا منع ہے؟ نہیں، کھڑے ہو کر نہا سکتے، بہتر بیٹھنا ہے۔ اور کیا کھڑے ہو کر شلوار پہننے کو منع کیا؟ جیا، شلوار بیٹھ کر پہننے میں زیادہ حیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے صحیح جواب نہیں دیا۔ میں نے شادی کیا، نہ مجھے اپنی عورت پسند تھی اور نہ میرے ماں باپ کو پسند تھی، میں نے طلاق دی، پھر اس نے میرے ماں باپ پر دباؤ ڈال کر مجھ سے نکاح کروایا، مجھے اپنی بھی پسند نہیں ہے کہ یہ شادی صحیح ہے۔ جو عورت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ اپنے علماء کو ایسے الفاظ لکھتے ہیں جو آپ نے لکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ذلیل کرے گا اور ساری زندگی بغیرت رہیں گے، تم میں ایمان کی رتی بھی باقی نہیں ہے۔ تم ہم سے کیا پوچھتے؟ ہم کو تمہارے مزدور بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ گھر کے سامنے تو کلمہ نہیں پڑھ سکتے، چوہا، اور یہاں آ کر بڑا شیر ببر بنتا ہے، بے شرم بے حیا۔ ہم تمہارے ہر سوال کے جواب نہیں دیں گے، جس سوال کو مجلس سے مناسبت ہو ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے سوال لکھتے وقت کسی مہذب انسان سے مشورہ کرو، پھر پرچی آگے بڑھا دو۔ بتاریخ 27 اپریل، اچھا جی، جرمنی سے ایک سائل کو ٹی وی کی مفتی صاحب سے سوال کیا، شوہر نے کہا کہ اگر میں تم کو اپنے پاس بلا لوں تو تم مجھ پر طلاق طلاق طلاق۔ اب شوہر قسم توڑنا چاہتے ہیں، پشیمان ہے۔ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اگر آپ پاس بلانا مقامی ہے تو جگہ تبدیل کر کے قسم توڑیے۔ یہ سوال جواب غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ اگر واقعتاً اس نے 3 طلاق کہے ہیں اور عورت اس کے مطابق نہیں آئی، یعنی اس نے کہا میرے پاس آؤ ورنہ 3 طلاق، اور 1 طلاق تھی، طلاق 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 کہا تو یہ 3 طلاق ہے۔ 3 طلاق کے بعد کسی مفتی کے کہنے سے حرام حلال نہیں ہوتا۔ احتیاط کے لیے اس سوال کو صاف لکھ کر ہمارے دارالفتاء بھیج دیں تاکہ مفتی صاحبان اس پر مزید غور کر لیں۔ ہدایت میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کہا انت طالق 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 فیہ ثلاث، یہ 3 ہے۔ اس قاعدے کے مطابق 3 بولے گئے ہیں، لہذا 3 ہی واقع ہے۔ بعض بزرگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ شاید یہ ایک ہی طلاق کی تاکید ہے۔ مچھلی کی ایک قسم پتہ نہیں کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ پوچھنے کا فقہ حنفی میں مچھلی کی کوئی قسم ایسی بھی ہے جو کہ حرام ہے، بہت اقسام ہے، جیسے مگرمچھ ہے وہ حرام ہے، جو ہے نا وہ مچھلی کی ایسی قسم ہے جو سام نما ہے، مار ماہی ہے، وہ حرام ہے۔ ایسی ایک قسم ہے جو مینڈک کی شکل ہے، وہ حرام ہے۔ جن سے کراہیت پیدا ہوتی ہے وہ تمام اقسام حرام ہے۔ یعنی کسی مچھلی کو مچھلی کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے عرف میں اس کا معلوم الخراب ہونا بھی ضروری ہے۔ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، اور جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی۔ ائمہ اربعہ کے حالات زندگی کے بارے میں کوئی مستند کتاب بتا دے۔ اکثر ترمذی شریف کے شروع میں جو شروع لکھی گئی ہے اس میں احوال ہوتے ہیں۔ ویسے مقام ائمہ اربعہ ایک کتاب بھی اردو میں ہے، اس میں 4 امام کے علیحدہ علیحدہ حالات ہیں۔ بوستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز نے تقریباً تمام محدثین اور ائمہ کے حالات لکھے ہیں۔ تراویح قرآن خوانی میں اجرت لینا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ مفتی شفیع صاحب مولانا سرفراز نے اجرت منع کیا ہے، ہم اجرت نہیں کہتے، ہم تعظیم کہتے ہیں اس کو۔ اگر ایک شخص نماز میں سورہ الگ تلاوت کر رہا ہے اور مکمل سورت پہلی رکعتیں پڑھ کے پھر رکوع میں جائے، ہاں بس رکوع میں سجدہ ہو گیا، اس کے لیے علیہ سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔
نور الہدا میں ہے تو ادا برکوع و سجود غیر رکوع الصلاۃ و سجودها، کہ عورت نماز کے دوران قیام میں دونوں پاؤں بالکل جوڑ کر کھڑی ہوگی یا کچھ فاصلہ نہیں، معمولی سا فاصلہ رکھے گی، بالکل پاؤں ملا کے کھڑی ہونا مکروہ ہے۔ شرعی معذور آدمی اشراق کے وضو سے ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کمیشن لینا جائز کاموں کا کمیشن جائز ہے، ناجائز کاموں کا ناجائز ہے۔ بعض اکابر سے سنو فرماتے کہ صلاۃ اوابین بعد المغرب سنت سمیت 6 رکعت ہے، یہ توسع ہے، بہتر اور افضل 2 سنتوں کے علاوہ 6 رکعت ہے۔ منحت الخالق میں ابن عابدین لکھتے ہیں سوا رکعت المغرب، مغرب کی 2 سنتوں کے علاوہ 6 پڑھ لیں۔ آج کل خواتین اپنے گھر والوں کی شہ پر خلع لے لیتی ہے، ذرا سا میاں بدمزاج جو دوسری صورت میں دیندار ہو اور اپنے اللہ کے حضور کو دادرسی پیش نہیں کرتی بلکہ اپنے آپ کو مستقبل کا نگہبان سمجھ بیٹھتی ہے۔ اس خلع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ترمذی شریف میں ہے جو بغیر دنیاوی اور دینی ضرورت کے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے، ہن المنافقات، یہ پکی منافق اور بے ایمان عورت ہے۔ عمر فاروق کے زمانے میں ایک صحابی کے انتقال پر تمام صحابہ قرآن پاک کی طرف کرنے لگے، جس پر عمر نے کہا کہ یہ عمل میرے نبی نے نہیں کیا اس لیے میں بھی نہیں کروں گا، یہ غلط واقعہ ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق علامہ علی قاری نے مرقات شرح المشکات میں لکھا ہے کہ کوئی مر جاتا تو ان کے گھر پر بھی آنے والے تلاوت کرتے اور قبرستان جا کے بھی کرتے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز، تدفین کے بعد قبر پر تمام شرکاء کا ایک ختم قرآن مکمل لکھا ہوا ہے۔ احمد رضا خان کی وفات کب ہوئی ہے؟ بدعتی ہو جا کے پوچھو، ہمیں بدعتیوں کی وفات کیا یاد کر رہی ہے؟ قسطوں پر کوئی چیز فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قسطوں پر خرید فروخت جائز ہے۔ میں راولپنڈی میں ایک جگہ تدریس اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں، اب ایک کام سے کراچی آیا تھا، 5-6 ماہ کے لیے کام مکمل ہونے پر واپسی کا ارادہ ہے، ملازمت کی دونوں جگہوں سے رخصت لے کر آیا ہوں۔ اب اس دوران یعنی 5-6 ماہ کے دوران اگر پنڈی جاؤں تو کیا میں مسافر ہوں گا؟ کیونکہ میرا وطن اصلی تو صوابی ہے۔ اب سوال یہ کہ پنڈی میں آپ کا اپنے ذاتی مکان ہے یا جائیداد کوئی ایک پلنگ کے برابر جگہ، پھر تو وہ بھی وطن ہے اس لیے، اور پہنچتے ہی مقیم ہو جائیں گے، اور اگر نہیں پنڈی میں کرائے پہ رہتے ہیں، چند دن کے لیے رہتے ہیں تو پھر 15 دن کی نیت کرنے سے مقیم ہو جائیں گے۔ عورتوں کے لیے رمضان شریف مسجد میں آنا اور امام کی اختتام میں نماز تراویح ادا کرنا، اگر باقاعدہ انتظام ہے، مستقل جگہ ہے، پردے کا آنا جانا درست ہے تو آنا جائز ہے، بہتر پھر بھی نہیں ہے۔ خواتین کی نماز ہر حال میں گھر پڑھنا بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے نماز مسجد میں آنا وہی حکم ہے۔ گلستان سعدی کے لیے ایک مستند شرح کا حوالہ دیجیے، السودی فی شرح گلستان للسعدی، بہترین کتاب ہے۔ اور آج کل مولانا قاضی سجاد حسین صاحب دہلوی نے گلستان بوستان کی شرح لکھی ہے، وہ بہت عمدہ ہے۔ صوبہ سرحد میں مولانا نقیب احمد صاحب نے پشتو میں شرح لکھی ہے، وہ معتبر شرح ہے۔ کیا آدمی زندہ لوگوں کے لیے قرآن شریف یا نوافل وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اس نیت سے کہ میں یہ قرآن کا ختم فلاں یا یاسین شریف 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ان کے اجر میرے ماں باپ بھائی بہن کو مل جائے۔ بالکل، زندہ اور مردہ دونوں کا ثواب بخش سکتے ہیں۔ کیا مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے؟ جی ہاں، نماز تو ایک ہی ہے۔ جیسے مرد کے نظام میں اللہ نے فرق پیدا کیا، اس طرح عورت کے نظام میں بھی فرق ہے۔ مرد ٹوپی اوڑھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے۔ مرد سفید کپڑے اور ایک رنگ کے پہنتے ہیں، خواتین شوخ رنگ پہنتی ہے۔ مرد زیورات نہیں پہن سکتا، عورتیں پہنتی ہے۔ اس طرح عورتوں کی نماز میں کچھ فرق رکھا گیا ہے ان کے پردے اور حجاب کے لیے۔ مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس کا نام ہے مرد اور عورت کی نماز کا فرق، وہ دیکھ لیں۔ امام ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئے؟ کوفے میں۔ اور آپ کا تعلق کس قوم سے تھا؟ مسلمان قوم سے تعلق۔ احمد رضا نے ذالک لتعریفی کا ترجمہ، وہ کتاب، اس میں شک نہیں، جبکہ علماء دیوبند نے اس کا رد کیا ہے کہ وہ کی جگہ یہ ہونا چاہیے، جبکہ ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، تو احمد رضا کا ترجمہ صحیح ہوا۔ تجھ جیسے احمق اور بیوقوف کے نزدیک، جس کو 2 حرف آتے نہیں ہیں اور بزرگوں کے درمیان محاکمے کرتے ہیں۔
کونا کے غولوچو خبر پار غوچو، کہاں تو ہو کہاں تیرا حال، شرم و حیا نہیں ہے۔ احمد رضا کا ترجمہ اول سے اخیر تک غلط در غلط ہے، وہ اہل سنت نہیں، اسلام کے خلاف ترجمہ کیا گیا ہے۔ توحید الکفر و شرک کو واضح کرنے والی کتاب قرآن پاک ہے، لیکن حضرت ہر طبقہ اپنی تشریح کرتا ہے۔ بدعتی بھی اس میں قرآن سے مزارت پرستی، قبر پرستی، شرک کرنا ثابت کرتا ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے مرزائی بھی قرآن پاک سے نکالتے کہ مرزا پیغمبر ہے، وہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ صحیح استدلال جب قرآن سے ہو تو اس میں توحید و سنت ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر معیار نہ ہوتا تو پھر تو اسلام مٹ چکا ہوتا۔ کرامیہ آئے، جہمیہ آئے، قدریہ آئے، معتزلہ آئے، خوارج آئے، روافض پیدا ہوئے، کتنے فرقے اسلام میں ہوئے، لیکن اصلی اسلام اصلی حالت میں کعبے سے لے کے یہاں تک مکمل موجود ہے، اور اس کے سامنے غلط فرقوں کی نشاندہی کی گئی اور ان کا استدلال رد کر دیا گیا ہے۔ کتب حدیث اور ابو داؤد شریف میں یا رسول اللہ کے ساتھ بعض جگہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اور بعض جگہ نہیں ہے، بعض اکابر کو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے بتایا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب جیسے محدث نے فیض الباری شرح بخاری میں کہا ہے کہ خطاب کے اندر تسلیہ نہیں ہے، یعنی یا رسول اللہ کہہ کے صحابہ درود نہیں پڑھتے تھے اور نہ یہ الفاظ درود کے ہیں۔ میرے بھائی کو زہر دے کر مارا گیا، پوچھ رہے کہ اس کی موت بھی شہادت ہے؟ انشاءاللہ تعالی زہر کی موت بھی شہادت ہے۔ حضرت کو زہر دیا گیا تھا سن 7 میں، سن 10 میں اس سے انتقال ہوا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں درجہ شہادت ہے۔ ابو بکر کو غار ثور میں سانپ نے ڈسا تھا اور 2.5 سال خلافت کے بعد انتقال اسی زہر سے ہوا ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ بھی شہادت ہے۔ حضرت حسن کو ایرانی عورت نے کھانے میں زہر دیا تھا، اسی سے انتقال ہوا ہے، وہ بھی شہادت ہے۔ علماء کرام اگر کوئی کہے کہ داتا صاحب تو ٹھیک ہے، داتا گن بخش پر باز ہے، یا شاہ لطیف تم جانتے ہو میں کیا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ ایک خیالی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی مخلوق کا حال نہیں جانتا۔ جمعے کے دونوں اذانوں کا جواب دینا نہیں، اذان ثانی کا جواب نہیں ہے۔ کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع کھڑا ہو کر قیام و سجدہ معمول کے مطابق کرے یا اشارہ کے؟ کرسی کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا کرسی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو جس چیز میں عذر ہے اس کو ہٹا دے، باقی اپنے حال پر قائم رکھے۔ اگر ایک امام صاحب کے قرات میں اللہ نے جیلی غلطی ہو تو کیا قاری حضرات اور حفاظ کا نماز جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ قاری کے مذہب میں قاری کی اپنی قرات بھی غلط ہے۔ قرہ تو حیولہ ہے، وہ گلنار بیگم اور میر خانم کے قائم مقام ہے، ان کا کوئی اعتبار اسلام میں نہیں ہے۔ فقہائے کرام کا اعتبار ہے، وہ کہتے ما تجوز بہ الصلاۃ۔ ایک قاری سے دوسرے قاری کا پوچھ وہ تو بالکل غلط پڑتا ہے، پھر اس سے اس کا پوچھ اس کو کیا آتا ہے؟ یہ جو اسٹیجوں پر ناچ گانا کرتے ہیں یہ آپس میں سخت خلاف ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ قاری کی مثال چھوٹے بچے کی ہے، جس کے پاس کھلونا ہو اس کے ساتھ کھیلتا ہے، دوسرا کھلونا دے کر وہاں لپکتا ہے۔ قاری کوئی مستقل جماعت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے قرب قیامت میں قاری بہت ہوں گے، دین نہیں جانتے ہوں گے۔ خودکش ہم لوگ کافروں پر کیا کریں تو کیا کرنے والا شہید ہوگا؟ جب اسلام کو ضرورت ہو اور مفتی کہے کہ اس وقت جان دینا ضروری ہے تو شہید ہوگا۔ مسلمان لوگ کسی کے ماتم یا کسی قسم کے مشرق کا جلسہ وغیرہ میں جا سکتے نہیں جا سکتے، مذہبی رسوم میں شرکت نہیں کر سکتے۔ کسی آدمی نے جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھ لی، اب صبح کی تیاری ہے۔ ایک آدمی نے جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھ لی، اب جمعہ نماز تیار ہے، اس کی طرف صحیح شروع کیا تو امام اعظم کے نزدیک صحیح کر رہے، ظہر ختم ہوگی جی۔ جیسے یہ آدمی مسجد میں پہنچا تو امام نماز سے فارغ ہو گیا، تو کیا یہ آدمی ظہر کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب جمعے کا ادراک ممکن ہو تو ظہر باطل ہے، اگر جمعے کا ادراک ممکن نہیں تھا تو ظہر برقرار ہے۔ مسجد حرام میں 1 رکعت وتر ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد امام سکوت کر کے خود کچھ پڑھتا ہے، وہ کیا پڑھتا ہے اس سے پتہ کرو کیا پڑھتا ہے وہ امام میں نہیں ہو، وہ ہے۔ باقی وہ وتر صحیح ہے،
وہ سلام پھیر کے کھڑے ہوتے، پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، اس کو ایک نہیں کہتے، غلط ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بیچ میں سلام ہے یا نہیں۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الوتر میں ہے کہ بعض حضرات 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر پھر ایک پڑھتے تھے، اور بعض رکعت 3 وتر مسلسل پڑھتے تھے۔ امام قاسم جو مدینہ کے امام ہے وہ کہتے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا مسلمانوں کو 3 وتر بغیر سلام پڑھے، یہ درمیان میں سلام پھیرے بغیر پڑھتے دیکھا ہے۔ وَإِنَّ كُلَّ اللَّوَاسِعُ، سب کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی جوان عورت سلام دے تو راستے میں تو کیا جواب دے سکتے ہیں، زیادہ جوش سے جواب نہ دے، ایسے دعا کے طور پہ دے دے۔ اور اگر طبیعت میں بے چینی ہے اور طبیعت میں شیطان ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے اجنبی عورت کو سلام کرنا بھی منع ہے، جواب دینا بھی منع ہے۔ طلباء گھر جاتے ہیں، رشتہ دار عورتیں غیر محرم بھی ہاتھ دیتی ہے، ہاتھ دینا طالب علم کو جائز نہیں ہے۔ طالب علم کس بات کا ہوا جب یہ گناہ کا ساتھ دے گا؟ یہ صاف کہے ہاتھ دینا تو درکنار، اجنبیہ، چچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، تائے کی لڑکی، جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتے، آمنا سامنا حرام نہ جائز۔ کوئی آدمی عورت محرم ہو یا غیر محرم ہو اس کو سلام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ کوئی آدمی استنجے کے لیے جا رہا ہے یا پیشاب کے لیے مسواک منہ میں پڑی لگا رہا ہے، بہرحال استنجے خانے سے باہر مسواک کرے، استنجے خانے سے باہر اور استنجے کے بعد جائز ہے، ویسے نہیں۔ سلسل بول والا حافظ تراویح پڑھا سکتا ہے احتیاط کر کے، ایسی دوائیاں کھائے کہ اس دوران عذر پیش نہ آئے۔ میں آپ سے ایک وظیفے کی اجازت چاہتی ہوں، یہ چاہتیوں کی مجلس نہیں، یہ چاہنے والوں کی مجلس ہے، چاہتیاں بعد میں رابطہ رکھیں۔ پیر کی رات 1 مئی بوقت رات 11 بجے چاند کے 2 تاریخ کو بیٹے کی ولادت ہوئی، برائے مہربانی نام تجوید فرما دیں۔ آپ نے نام لکھا ہے، والد کا نام محمد لقمان ہے تو اس کا نام محمد نعمان رکھیں، بہت اچھے نام ہے، نعمان، سلمان، عدنان۔ کہاں چلے گئے تھے حضرت؟ آپ کی بڑی یاد آئی یہ بھی لکھنے کی پرچی تھی، اور آپ پر بھی آفرین ہے کہ آپ دیتے ہیں۔ معلومات ہے کہ بس پرچی والوں نے آپ کو ہی پیسے ویسے دیے، اچھی اچھی پرچیاں روک لیتا ہے اور فضولیات پر مشتمل دے دیتا ہے۔ حضرت آپ کے بیان کے کیسٹ ہمارے دوست بہت دور سے مانگ رہے ہیں، لیکن یہاں کے مشین خراب ہونے کی وجہ سے، مشین خراب نہیں، آدمی خراب ہے۔ وہ موٹے تازے آدمی کے لیے دعا کرے کہ اس میں ایمان و غیرت و اخلاص آئے، کوئی چیز خراب نہیں، آدمی خراب ہوتے کام رک جاتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب قید میں ہیں، اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ سورہ تغابن یاسین وظیفہ بنائے، فوراً آ جائے گا۔ میں طالب علم محمد رسول بیمار ہوں، لہذا دعا فرمائے۔ آپ نے نام محمد رسول رکھا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا نام اللہ تعالیٰ رکھ لے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ چند دن قبل میری خالزاد بھائی تنہی کیا فوت ہوا، اس کی مغفرت اللہ دعا تعالیٰ مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے اس کی۔ یہ ہے نظر کا نہیں، دم بتا دے اجازت، سورہ قلم کا آخر پڑھا کرے، دم کیا کرے۔ روزگار میں دقت ہے، پریشان ہو، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، بہت زیادہ استغفار پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جن بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، جہاں جہاں اموات ہو چکی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جہاں بیماران ہیں اللہ ان کو صحت توانائی عطا فرمائے، جو پریشانی غم ہم کے نیچے ہیں اللہ ان کی امداد و نصرت فرمائے، اور جہاں دین و دنیا کی کوئی بھی دقت اور دشواری ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی امداد و نصرت فرمائے، وہ مشکلات دور فرمائے، پریشانیاں دفع فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، خیر سگالی نصیب فرمائے، مراد عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔